اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور سبق جو ہمارا چل رہا ہے فعل مجہول کا، اس کے حوالے سے ان آیات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ خلقت، رفعت، نصبت اور سطحت، یعنی یہ تمام کے تمام الفاظ یا افعال کہہ لیں گے مجہول ہیں۔ ترجمہ آپ کو ان آیات کا آتا ہے، لیکن پھر بھی میں بورڈ پہ نفعال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آیات کا ترجمہ ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ ہاں جی، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ فاعل مذکور نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن پہ ہم نے کل مختصراً بات کی تھی کہ فاعل یا تو اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ اسے ذکر کرنا نہیں چاہتے، یا پھر واقعی آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ فعل معروف سے، اور فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو۔ فعل معروف سے فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل کی ڈائی کو تبدیل کرنا ہے، یعنی آپ کا فعل معروف فعلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو، چاہے وہ فاعلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو۔ دو کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ جو فاعلہ کی ڈائی ہے، اس فاعلہ کی ڈائی سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، وہ سب کے سب لازم افعال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور لازم افعال سے فعل مجہول نہیں آتا، اس پہ ہم کل بات کر چکے۔ تو میں بات کرتا آپ کا فعل معروف چاہے فعلہ کی ڈائی سے آئے چاہے فاعلہ کی ڈائی سے آئے، آپ نے جب اس سے مجہول بنانا ہے تو اس کو فعلہ کی ڈائی پہ رکھ دینا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فعلہ کی ڈائی آپ کے سامنے ایک آ گئی۔ جیسے کل ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی، ہم نے ضربا کو بھی ضربا مجہول بناتے ہوئے کیا تھا اور شربا کو بھی شربا کیا تھا، تو ضربا فعلہ کی ڈائی سے آ گیا تھا اور شربا جو ہے فاعلہ کی ڈائی سے آیا تھا، لیکن دونوں کا مجہول جو بنا تھا وہ ایک ہی ڈائی تھی، فعلہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات یعنی آپ نے ڈائی فعل کی چینج کر دی، اور دوسری بات یہ کہ اس معروف فعل کا جو مفعول تھا اس کو آپ نے فاعل کا سٹیٹس دے دیا۔ ٹھیک ہے، اور فاعل کا سٹیٹس دینے کے بعد اس کا نام ہم نے جو آسان نام رکھا تھا وہ کیا تھا؟ نائب الفاعل۔ ٹھیک، اور گرامر والے اس کو جو نام دیتے ہیں، یعنی وہ نام ہے کہ مفعول، ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو یہ اس کا ایک لمبا نام ہے، اور مختصر نام جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے۔ تو نائب الفاعل بھی آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے جو ڈائز ہیں ہمارے پاس، خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ کلیئر؟ ہاں جی، اسے مجہول بنائے کیا بنے گا؟ خلقہ۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ کس کو؟ اس کو پیدا کیا گیا۔ یعنی دیکھیں، کوئی بھی فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں ہوگا، اور کوئی بھی فعل مجہول نائب الفاعل کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آپ کہہ رہے ہیں خلقہ فعل معروف ہے تو فاعل کا ترجمہ آپ کریں گے اس نے پیدا کیا،
اور جب آپ کہہ رہے ہیں خلقہ مجہول کی بات کر رہے ہیں تو نائب الفاعل ضرور مینشن کریں گے، اس کو پیدا کیا گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب خلقہ کی گردان جب آپ کریں گے تو خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقت. چوتھا صیغہ کیا آپ کا؟ خلقت. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہوگا اس کو پیدا کیا گیا. لیکن خلقہ اس سے مراد مذکر ہے اور خلقت میں اس سے مراد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اور یہاں پر خلقت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ تو الابل یعنی یہ ایک جنس، اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ خلقت یعنی اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ الابل کی طرف. کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طرح رفع، اس نے بلند کیا، رفع اس نے بلند کیا. اور اس کا مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ رفع. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کو بلند کیا گیا. ٹھیک ہے، اسے بلند کیا گیا. اور رفع مؤنث والا صیغہ کیا بنے گا؟ رفعت. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا، یعنی اس کو بلند کیا گیا. اب اس میں جو اس ہیا کی ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف. آسمان آپ کو پتا ہے مؤنث ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طرح نصبہ، نصبہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو فکس، گاڑنا. نصبہ اس نے گاڑا. اس سے مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصبہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کو گاڑا گیا. اور نصبہ مؤنث کیا بنے گا؟ نصبت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اب اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے واحد مؤنث کی ضمیر وہ کس طرف جا رہی ہے؟ الجبال کی طرف. الجبال جمع ہے اور کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا ضمیر آپ دیکھیں واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پھر سطح کے معنی ہوتے ہیں اس نے پھیلایا. سطح اس نے پھیلایا، ہموار کیا. سطح کا مجہول کیا بنے گا؟ سطح. ترجمہ اس کو پھیلایا گیا، اور اس سے مراد مذکر ہے. اب سطح مؤنث کا صیغہ بنے گا سطحت. اس کو پھیلایا گیا اور اس سے مراد مؤنث ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا. اور زمین اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ الارض کی طرف. اور الارض آپ پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث ہے. تو الحمدللہ دیکھیں وہ جو ہم نے سب چیزیں پڑھی تھی شروع میں، وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے بار بار ریوائز ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اور میں آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب چونکہ عرب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرب جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں تجارت کے لیے تو اس کے لیے جانور کون سا استعمال کرتے ہیں؟ اونٹ. ٹھیک ہے، اب اونٹ کی حیثیت عرب کے نزدیک کیا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں. قرآن میں بار مثالیں اونٹوں کی دے کے انہیں بات سمجھائی گئی ہے. پھر جب تجارت کے لیے نکل رہے ہیں تو اوپر کھلا آسمان ہے، ارد گرد پہاڑ ہے اور نیچے زمین. تو انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ تمہیں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ افلا ينظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الى الابل، اونٹوں کی طرف کہ کیف خلقت، انہیں کیسے تخلیق کیا گیا. یعنی اس اونٹ کی تخلیق پر ذرا غور کریں
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محسوس کریں گے کہ اونٹ کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی بنائی ہے. یعنی اسپیشل وہ اونٹ جو ہے وہ جانور اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے ہی پیدا کیا. یعنی پورا ایک مضمون آپ اونٹ کی تخلیق میں لکھ سکتے ہیں. پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو دیکھو اتنا بلند, بغیر ستونوں کے ایک چھت تمہارے اوپر ہے, کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ اس سے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا. اتنے دیو ہیکل پہاڑ جنہیں دیکھ کے آپ جو ہے ایک دہشت سی انسان کے اوپر جو تاری ہوتی ہے, وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے, اس سے انہیں کوئی. اور پھر پہاڑ کی حیثیت عرب کے حوالے سے آپ دیکھیں, وہ اسے پناہ گاہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے, چھپنے کا ذریعہ. پھر جس پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ زمین, اس کی طرف غور کر کے دیکھیں کیفا سطحت, اس کو کیسے پھیلایا گیا. تو بار بار قرآن مجید جو ہے وہ اپنی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانیاں جو ہے وہ, یہی اس کی آیات ہیں, یہی اس کی نشانی ہے, وہ پیش کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ذرا غور تو کرو. تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ واقعی ہم غور نہیں کرتے اور اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دیکھیں ایک فعل اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ اور کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم یہاں پر ختم کریں گے. جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو, ذکرہ, کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس نے یاد کیا, اس نے ذکر کیا. ذکر اللہ, ذکر اللہ, اس نے اللہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے نا, اللہ حالت نصب میں ہے اسم, لہذا یہ مفعول ہے. اس نے ذکر کیا اللہ کا. ہاں جی, اس کا مجہول عرفان, مجہول کیا مطلب؟ فاعل کو مینشن نہیں کرنا, فعل کی ڈائی چینج کرنی ہے, اور جو مفعول ہے اس کا اعراب چینج کر دینا ہے, حالت رفع میں لے آنا ہے. جی شاباش, ذکرہ بن گیا اور اللہ, ذکر اللہ, کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کا ذکر کیا گیا. تو انما المؤمنون الذین, مومن تو صرف وہ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم, وجلت, وجلا وجلا وجلو وجلت, قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب وجلت فعل واحد مؤنث کیوں لگا ہے؟ قلوب غیر عاقل کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا تھوڑا آپ غور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہیں. بس بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے کہ غور. اب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں, کہیں بھی آپ کیلنڈر دیکھیں اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے, کہیں بھی دیکھیں آپ کو کسی بینر پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے, کوئی حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے, تو اس کے الفاظ پہ غور کریں. انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سے آپ کو ملے گا, اور جو نہیں ملے گا, جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت, اس کے لیے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک اور جملہ کر لیتے ہیں اسلان صاحب. قرأ, اس نے پڑھا. قرأ القرآن, اس نے قرآن پڑھا. اس کو مجہول بنائے, فعل کی ڈائی چینج ہوئی, قرئ اور القرآن نو, قرئ القرآن. اس کے حوالے سے کوئی آیت ذہن میں آتی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. کلیئر ہو گیا نا؟ اسی طرح ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی تھی,
تو ایک آیت میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں. کتبہ کا کیا ترجمہ ہے جی؟ کتبہ اس نے لکھا. کتب اللہ اللہ نے لکھا, اور جب اللہ لکھ دے تو فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, کتب اللہ اللہ نے فرض کر دیا. کتب اللہ علیکم اللہ نے تم پر فرض کر دیا. ابھی مفعول ہے نا, رہتا مفعول رہتا نا, کیا فرض کر دیا؟ اللہ نے تم پر فرض کر دیا. کیا فرض کر دیا؟ الصیام, روزہ رکھنا. ٹھیک ہے, اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا. کتب اللہ علیکم, میم ساکن ہے تو اس کی میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دیں گے. علیکم الصیام, اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا. ہاں جی, اس کا مجہول بنائے ڈاکٹر صاحب, فائل مینشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کتبہ فائل مینشن نہیں ہوگا, ذکر نہیں ہوگا. علیکم اور الصیام, ترجمہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما, جیسا کہ کتبہ اس کو فرض کیا گیا, علی الذین من قبلکم, ان پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, امید ہے. ٹھیک ہے, لعلہ وہی توقع کے لیے, امید ہے کہ اس سے کیا ہوگا, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ الحمدللہ ایک آیت آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی آ گئی. اچھا, اب ایک پوائنٹ, آخری پوائنٹ فعل مجہول میں یاد رکھ لیں کہ ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجہول کیسے بنانا ہے. ذہبہ کی معنی کیا ہے؟ وہ گیا. ذہبہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لے جانا. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ لے گیا. ذہب بہم, وہ انہیں لے گیا, وہ انہیں لے گیا. اب اس سے ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو آپ کے افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا, جو افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس میں فعل کی ڈائی جو ہے وہ واحد ہی رہے گی. صرف پریپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا, پریپوزیشن کے ساتھ وہ صیغہ چینج ہوگا. یعنی اب دیکھیں, اس کو پیسو وائس بنایا اردو میں تو کیا بنے گا؟ انہیں لے جایا گیا, انہیں لے جایا گیا. تو آپ کے سامنے فوری طور پہ آئے گا کہ انہیں لے جایا گیا. اب یہ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے, ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے نا نائب الفاعل, انہیں لے جایا گیا. تو آپ کے فوری طور پہ ذہن میں آئے گا کہ ذہبوا لگائیں آپ. کلیئر ہو گیا؟ لیکن ذہبوا نہیں لگے گا, صیغہ جو ہے وہ ذہبا لگے گا سمپل, اور وہ پریپوزیشن والا حصہ اسی طرح ساتھ رہے گا. ترجمہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کو لے جایا گیا. تو جو پریپوزیشن کے ساتھ افعال استعمال ہوں گے اس میں یہ جو پریپوزیشن کے ساتھ والی ضمیر ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ نائب الفاعل کون سا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح دیکھیں, ایک ایگزامپل اور رکھ لیتے ہیں. تبا, اس نے تبا چھاپا. ٹھیک ہے, تبا اللہ. اب آپ کہیں گے ترجمہ بڑا عجیب سا بن رہا ہے, لیکن پورا جملہ لکھ لیں پھر اس کا ترجمہ کیجئے گا. تبا اللہ علی قلوبہم,
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب اس کا پیسے ویسے بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ دیکھیں پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے نا. طبع اللہ فعل فاعل اور علی قلوبہم جار مجرور یعنی متعلق فعل, یعنی جس پر مہر لگائی جا رہی ہے وہ مفعول ہے. اصل میں مفعول ہے لیکن پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کا مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے, فاعل کو مینشن نہیں کرنا اور اس کو ایسے ہی رکھنا ہے, طبع علی قلوبہم. قرآن مجید میں بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے, فطبع علی قلوبہم, تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ پیسے وائز ہمارا ٹاپک جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا, اور اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو پوائنٹس کی صورت میں اگر آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. ایک پوائنٹ اور ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ ایسے افعال بھی ہیں جو ایک سے زائد مفعول چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا پیسے وائز کیسے بنانا ہے آپ نے. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حسبہ, اس نے گمان کیا. حسبہ زیدن, زید نے گمان کیا. حسبہ زیدن حامدن, زید نے حامد کو گمان کیا. ابھی بھی ایک کوشچن ورڈ ہے کہ کیا گمان کیا بھائی, تو میں کہتا ہوں حسبہ زیدن حامدن عالمن, زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. کلیئر ہو گیا؟ اب زید نے حامد کو ایک عالم گمان کیا, اس کا مجہول اردو میں کیا بنے گا؟ زید تو استعمال نہیں ہونا, حامد کو ایک عالم گمان کیا گیا, یہی بنے گا نا. تو ایسی صورت میں دیکھیں دو مفعول آ رہے ہیں نا اس کے, تو اس میں مجہول کیسے بنانا ہے, آپ ایک مفعول کو تو نائب الفاعل کا سٹیٹس دے دیں گے. جیسے کہ یہ حسبہ سے کیا بن گیا جی, حسبہ. حامد جو ہے مفعول تھا, اس کو آپ نے فاعل کا سٹیٹس دے دیا, نائب الفاعل بن گیا. حسبہ حامدن, حامد کو گمان کیا گیا. اور وہ جو دوسرا مفعول ہے نا وہ ایز اٹ از حالت نصب میں استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ یعنی پوائنٹ آپ کے سامنے کیا آیا کہ ایسے افعال جن کے دو مفعول آتے ہیں, اب ان دونوں مفعولوں کو آپ نے حالت رفع میں نہیں لے جانا, اس میں سے ایک مفعول کو آپ حالت رفع میں لے جائیں, اسے نائب الفاعل بنا دیں, اور جو دوسرا مفعول ہے وہ حالت نصب میں ہی رہنے دیں. تو حسبہ حامدن عالمن, حامد کو ایک عالم گمان کیا گیا. اب الحمدللہ پیسے وائز کے جتنے بھی پوائنٹس تھے آپ کو مختلف کتابوں میں جو ملیں گے وہ سب کے سب آپ کے پاس ایک سمری کی صورت میں ہونے چاہیے. میری خواہش یہی ہے کہ پہلے بھی میں آپ سے بہت عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں نے پلیز لکھے. یعنی ٹاپک ایک آپ کے جیسے فعل مجہول ہے, اس فعل مجہول میں جتنے بھی آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں اس کی ایک ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ ان کو اگر لکھ لیں گے تو یقین مانیے آپ کو یہ ٹاپک ساری زندگی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا فعل ماضی یا جملہ فعلیہ کے حوالے سے آخری ٹاپک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے ہم فعل مضارع شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.